وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ان تصیبکم بجہالہ، تم لا علمی میں اس کو کر بیٹھو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے یہ اصول دے دیا۔ آج کے جدید زمانے میں لگتا ہے کہ یہ آیت آج اتر رہی ہے۔ اس زمانے میں کیوں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید فور ایور ہے، ایور گرین ہے، تا قیامت، ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہے۔ اس آیت کو دیکھیے، میں اور آپ سوچیں کہ کیا اس آیت کی آج کے زمانے میں کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کو ضرورت، صبح سے شام تک ہمارے سامنے کتنی خبریں آتی، درجنوں ٹی وی چینلز ہیں، کئی سارے لوگ سارا دن ہاتھ میں رپورٹ ہوتا ہے، یہ چینل وہ چینل، بس پریشان ہی رہتے ہیں، سائیکولوجیکل ٹینشن پرابلم میں رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، اس سے باہر نکلتے ہیں وہ ڈبے سے۔ ہاتھ میں ریموٹ ہے، ڈبا بند ہو جائے یا ہاتھ سے ریموٹ ایسا لگتا ہے جسم سے روح نکل رہی ہے، تڑپنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر وقت وہ خبریں ذہن میں ایک بناتے رہتے ہیں، طوفان کھڑا کرتے رہتے ہیں کسی کے خلاف اور کسی کے حق میں، اور بعد میں اس کو کوئی گلی، کوئی چوکی، چراہا، کوئی 4 بندے چاہیے اس کو پھاڑنے کے لیے لوگوں کے سامنے۔ بس یہ لائف اور یہ بدترین زندگی ہے۔ بھئی تمہیں اللہ تعالیٰ نے خالی وقت دیا ہے، خالی وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، توجہ سے سنیے گا، بہت قیمتی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس، جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں ان کی باتیں بتاتی ہیں کہ یہ اللہ کے انبیاء ہیں، ان کی باتیں ہی سب سے بڑی ان کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے کہ غیر نبی سے اتنی شاندار بات نکل ہی نہیں سکتی۔ حضور پاک نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس میں خسارے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو سوشیولوجی میں ایم فل ماسٹرز کیا، پی ایچ ڈی کی ڈگری لی کسی یونیورسٹی سے، نہ عمرانیات میں کیا، نہ سماجیات میں کیا، کسی چیز میں پی ایچ ڈی نہیں کی، اللہ کی طرف سے علوم ان کے قلب اطہر کو القاء ہوئی۔ 2 لوگ ایسے ہیں جو اکثر بیشتر، 2 نعمتیں ایسے ہیں اکثر بیشتر لوگ خسارے میں، الصحت والفراغ، صحت اور فارغ وقت۔ جس کے پاس صحت ہے فارغ وقت نہیں ہے، یہ جا وہ جا مشین کی طرح صبح شام 12 14 16 گھنٹے کمائی پیسہ لین دین، فارغ وقت ہی نہیں، بڑی مشکل سے 4 گھنٹے سونے کو ملتے۔ والفراغ، فارغ وقت، جس کے پاس فارغ وقت ہے اس کے پاس صحت نہیں ہے، اب وہ کسی کام جوگا نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے صحت بھی دی ہے، فارغ وقت بھی دی ہے، اس کو کسی پروڈکٹیو ورک کے اندر اس کو لگائیے، اس کو اسپینڈ کیجیے، لوگوں کی بھلا ہو، فائدہ ہو اس کے اندر۔ تو ادھر سے خبریں لینا، ادھر سے آگے بھیجنا، نہ جانے اس میں کس کس کا کیا نقصان ہو رہا ہے، کوئی خبر نہیں۔ دوسرا اصول میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول سورہ النساء کے اندر ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اس کے اہل کے سپرد کرو، جو بے ایمان ہے اس پر اعتماد نہ کرو۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جو بھی مومن ہوتا ہے وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، تو جو بے ایمان ہے اس پر دوبارہ اعتماد نہ کرو۔ فرمایا کہ تم امانتیں اس کے اہل کے سپرد کرو، یہ دوسرا اصول ہے۔ تیسرا کن قوامین بالقسط، تم اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ، حق کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ آگے جو آیا کا اگلا حصہ ہے نا، وہ رنگ پہ کھڑے کر دینے والے بنے وہ آیا انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ اس کے کانسیکوینسز تمہارے اپنے خلاف جا رہے ہیں، والدین کے خلاف جا رہے ہیں، قریبی رشتہ داروں کے خلاف جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ٹوٹل ہوتا ہی نیپوٹزم، یہ اسی یاراں دے یار، ذات برادری سے باہر جاتے نہیں، بھائی پرسپیکٹو کو، اپنا جو پرسپیکٹو ہے اس کو بڑا کیجیے، قرآن و سنت کی روشنی میں سوچیے کہ مجھے کیا ڈیسیجن لینا ہے۔ چوتھی بات فرمایا ولا تکتموا الشہادہ، جو چوتھا اصول ہے وہ یہ ہے کہ گواہی کو مت چھپائیے، گواہی پاس ہے اس کو چھپائیے نہیں، گواہی نہیں ہے تو جھوٹی گواہی دیجیے مت، قول زور۔ پانچویں چیز یہ ہے کسی کی تکلیف پر خوش نہ ہو۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے سینٹیمنٹس کو اس حد تک لے جاتے کہ جو ہلکا سا بھی سیاسی اعتبار سے، مسلکی اعتبار سے، فرقے کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے آئیڈیالوجیکل تھوڑا سا بھی مخالف ہے، اس کے نقصان کا انتظار کرنا، اس کے نقصان پر خوش ہونا ہے، انتہائی بری بات ہے، انتہائی بری بات ہے۔ کل کو آپ کا نقصان ہوگا وہ خوش ہوگا۔ اسی لیے ہمارے ملک میں قتل و غارت بند نہیں ہوتی، ان کا مرتا ہے یہ خوش ہوتے ہیں، ان کا مرتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اور آٹومیٹکلی الٹیمیٹلی ہے سارے کے سارے ایک ہی نیشنلٹی کی، ایک ہی شناخت کے۔
زیادہ دباؤ پڑے گا زبان کے ساتھ مذمت کر دیں گے، دل میں اطمینان ہوگا، چنگا ہے۔ بھائی ہر ایک انسانی جان حرمت والی ہے، ہر ایک انسانی جان محترم ہے، غیر مسلم کی، کافر کی، ذمہ کی جان بھی محترم ہے۔ تو یہ نے فرمایا کہ جس نے کسی ذمہ کو قتل کیا، یعنی غیر مسلم جو مسلمانوں کے ملک میں امن طلب کر کے رہ رہے ہیں، اس کو بھی قتل کیا، فرمایا روز قیامت میں محمد رسول اللہ اپنے اس مسلمان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، ذمہ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ لوگوں کی انسانی جان کی حرمت کا کوئی وہ ہے ہی نہیں، حد حسابی۔ حکمران کی 5 ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بنیادی ذمہ داری قرآن و سنت کے روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی ذمہ داری ہے ٹو پرووائڈ دا جسٹس، چیف جسٹس، لوگوں کو انصاف فراہم کرنا۔ فرمایا الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، ملک کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتے ہیں، ولا یبقی بالظلم، لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے۔ اپنی طرح کے مسلمان ہوں لیکن آپ کو حق نہ دیں، ظلم کریں، آپ کے مال کے اوپر نظر رکھیں، آپ کی عزت مال و جان کے لیے خطرہ بنے، کبھی بھی آپ اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کریں۔ اس کے بجائے کافر ٹھیک ہے جو آپ کے مال و جان عزت رائے کا تو احترام کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی ذمہ داری ہے عدل۔ فرمایا کہ اس دنیا کے 4 ستون ہیں، یہ دنیا اللہ نے کیوں قائم رکھی ہوئی ہے، اس کے 4 ستون ہیں۔ اس کا پہلا ستون ہے علم العلماء، علماء کا علم، یہ پہلا ستون ہے۔ دوسرا ستون ہے دعاء الفقراء، فقیروں کی دعائیں۔ تیسرا اس کا ستون ہے سخاوت الاغنیاء، مالداروں کی سخاوت۔ اور جو اس کا چوتھا ستون ہے وہ عدل الامراء، حکمرانوں کا انصاف، عدل، یہ اس کی بنیادی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری ہے احتساب، اکاؤنٹیبلٹی، خود کو بھی اکاؤنٹیبل لوگوں کے سامنے رکھے تاکہ لوگوں کے اندر یہ ویلیو ٹرانسفر ہو، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، یہاں سے بات سٹارٹ ہوگی۔ احتساب، خود احتسابی ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اور قرآن و سنت کا مطالعہ کریں بار بار، یہ تقوی کی کیوں اتنا زیادہ تاکید موجود ہے، کم از کم 82 مقامات پر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تقوی تقوی تقوی، یہ کیا ہے؟ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اندر سے تبدیلی لانا کہ یار میں کیسا ہوں، مجھے اپنے اندر سے کون سی چیزیں نکالنی ہیں اور کون سی چیزیں مجھے اپنے اندر لے کے آنی، یہ ہے تقوی، احتساب۔ تیسری ہے شفافیت، ٹرانسپیرنسی، یعنی نیپوٹزم نہیں کہ اپنے اندھا بانٹے ریوڑیاں وہ بھی اپنوں کو نہیں، ایسا نہیں۔ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، جو کام کر سکتا ہے، جس کے اندر بنیادی صلاحیتیں موجود ہیں، جو میں نے گزشتہ خطبوں میں آپ کے سامنے رکھی قرآن سنت کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیات سے 5 صلاحیتیں میں نے رکھی جو کسی فرد میں ہونی چاہیے۔ اس میں ایمان نہیں ہے، اس میں ہے قوی، امین، وہ کام جانتا ہو، وہ کام کر سکتا ہو، اس کے اندر وہ طاقت موجود ہو، علیم ہو اور حکیم ہو، اس کام کے جو راز ہیں وہ جانتے ہیں، اور صحت مند ہے۔ یہ 5 خصوصیات اس میں ہونی چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جو پی اے تھا، پرسنل اسسٹنٹ تھا، ہی واز کرسچین، وہ عیسائی تھا۔ بھائی جو کام کر سکتا ہے، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، یہ ہے بنیاد، ٹرانسپیرنسی، کسی بھی معاشرے میں عمل لانے۔ چوتھی چیز ہے قانون کی عملداری، سپریمیسی آف لا، کہ اس میں عمر فاروق بھی منبر پہ بیٹھے ہیں تو کوئی شخص اٹھ کر کے یہ سوال کر سکے کہ آپ کے جسم کے اوپر یہ 2 چادریں کیوں؟ یہ ہے سپریمیسی آف لا، یہ ہے قانون، کہ جس میں محمد رسول اللہ یہ فرمائیں کہ یہ تو فاطمہ فلاں قبیلے کی ہے نا، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو قانون اس کے لیے بھی قطعیت کا تھا۔ یہ ہے قانون کی عملداری، سپریمیسی آف لا۔ 5ویں چیز ہے تعلیم و تربیت کا نظام۔ یہ 5 چیزیں حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہیں۔ اب عوام الناس کی 5 ذمہ داریاں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی چیز ہے ریاست یا ریاست کا جو آئین ہے اس کے وفادار رہیں، اس کے حلف بردار رہیں، اور اس میں سے ایک یہ اپنے ووٹ کا حق کا انتخاب کرنا بھی ہے کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ووٹ بھی دے رہے، آپ کو ملک کی سیاست، ملک کے حوالے سے، ملک کی پالیسیوں کے حوالے سے کوئی بات کرنے کا آپ کو مورل رائٹ نہیں رہتا کم از کم، کیونکہ آپ نے اپنے حق کا استعمال ہی نہیں کیا جو آپ کے اس کو حق ملا تھا، آپ کو قانون نے جو حق دیا تھا۔ دوسری چیز ہے قانون کی پابندی۔ عوام الناس میں سب سے پہلے یہ دیکھو کہ یار میں حکومت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کیا سگنل جو میں وائلیٹ کر رہا ہوں کیا یہ مجھے حکومت نے کہا کہ اس کو میں وائلیٹ کروں؟ تو قانون کی پابندی یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد تیسری ذمہ داری ہے بقائے باہمی، میوچل یا پیسفل کو ایگزسٹنس، ایسا ماحول فراہم کرنا کسی دوسرے کے مال جان عزت کے لیے خطرہ نہ بننا، باوجود ہے کہ آپ کا اختلاف ہے، باوجود ہے کہ اس کا مسلک مختلف ہے، باوجود ہے کہ اس کا مذہب مختلف ہے،
बावजूद है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड मुख्तलिफ है, बावजूद है कि वो किसी दूसरे सूबे से बिलोंग करता है, बावजूद है कि वो कोई और जुबान बोलता है, बावजूद है कि वो किसी और बरादरी से है, बावजूद है कि उसने वोट किसी और को कास्ट किया होगा, लेकिन उसके बावजूद आप उसके लिए कंड्यूसिव और पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करें, उसके मालो जान इज्जत के लिए खतरा ना बने। ये हर शहरी की जिम्मेदारी है। ये 4 जिम्मेदारी होंगी, 3 जिम्मेदारी। चौथी ये है मुल्की साख जो है, नेशनल आइडेंटिटी जो है, उसकी साख का इंफरादी तौर पर तहफ्फुज करना, यह हर शख्स की जिम्मेदारी है कि आपका एक अमल आपके पूरे मुल्क की शनाख्त बिगाड़ सकता है। आपका एक अच्छा अमल, आपका अच्छा जेस्चर आपके पूरे मुल्क की शनाख्त तब्दील कर सकता है। 5वीं चीज यह है अवामुल नास की जो जिम्मेदारी है, 5वां यह है कि जुल्म का साथ ना दे, जालिम के हाथ में हाथ ना दे। जब हम उसवे हुसैनी सुन्नत शबीरी का दिन रात राग अलापते हैं, नारा लगाते हैं, तो हम उसको सीखें भी तो सही, पढ़े भी तो सही कि लोगों के सर पर तलवार का वार हो, वो आगे हाथ करते हैं, सर बचाते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने उसवा ये दिया है कि उनके सर पे वार हुआ है, उन्होंने हाथ पीछे किया है, सर आगे किए, हाथ ही उन्होंने यजीद के हाथ में। अब तो जनाब एक भी काफिला हरम में एक भी हुसैन नहीं, वो वाली बात है। नाम के शुरू में हुसैन है, आखिर में हुसैन है, हुसैन ही हुसैन है, लेकिन सुन्नत हुसैन नहीं, उसमें शबीरी। जब प्रेशर पड़ता है, जब माली वफात सामने आता है, तब सुन्नत के साथ खड़े हो जाते। ये 5 जिम्मेदारी। मैं इख्तिताम पर आपके सामने एक हदीस पाक रखूंगा जो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों जगह पे मौजूद है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत है, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अर्श के ठंडे साए में जगह नसीब फरमाएंगे, जिस दिन अल्लाह के अर्श के अलावा कोई और साया नहीं हो। 7 लोग, उनमें से सबसे पहले रखा इमामुन आदिलुन, हुक्मरान हो, इंसाफ पसंद हो, हुक्मरान हो, अपनी राया को इंसाफ देता हो, जो मजलूम का साथ देता हो, ऐसा हुक्मरान। फरमाया कि उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अर्श के ठंडे साए में जगह देंगे। इफ यू कैन इमेजिन, ह्यूमन हिस्ट्री में कितने ही हुक्मरान गुजरे, कितने ज्यादा रूलर्स गुजरे, लेकिन चंद एक लोग ऐसे होंगे, बड़ी इंसानियत में अरबों खरब लोग मैदान महशर के अंदर मौजूद हैं, चंद एक लोग उनमें से निकलेंगे जो कि आदिल होंगे। इसलिए उनके लिए इतना शानदार एजाज रखा गया है कि उस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई और साया नहीं होगा। इमेजिन कर सकते हैं कि सूरज सवा से तो है, इस वक्त सूरज की आकद है हमारी तरफ, जिसकी तपिश और हिद्दत को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सूरज यूं फिर के जमीन के बहुत ज्यादा करीब आ गया है, हर एक आदमी अपने पसीने में डूबा हुआ है, और जो वेट होता है, इंतजार होता है, वो इंसान के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे होता है कि अल्लाह कोई फैसला कर दीजिए, जन्नत का जहन्नम को कोई फैसला कर दीजिए। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं 50,000 साल, इतना लंबा वो इंतजार है। अब क्या फरमाया कि हर एक आदमी किसी न किसी साए के लिए तड़प रहा है, तो 7 तरह के लोगों को अल्लाह ताला अपने अर्श का ठंडा साए में जगह नसीब फरमाएंगे। हुक्मरानों को सबसे पहले रखा इमाम आदिल। क्या देखिए कि इमाम का लफ्ज़ आमतौर पर बोला जाता है, तो उससे मस्जिद का मौलवी, मस्जिद का इमाम, वो 5-7 हजार मजदूरी लेने वाला, वो एक कैरेक्टर हमारे ज़हन में आता है। इमाम मौलवी साहब होंगे, उनकी इस तरह की दाढ़ी होगी, सर पे टोपी पगड़ी होगी, सफेद कपड़े होंगे, और साइकिल चला रहा होगा, मोटरसाइकिल चला रहा होगा, घर का ट्यूशन पढ़ा रहा होगा, और 8-10 हजार उसको मस्जिद से मिल रहा होगा, तो 15-20 हजार बाहर से कमा रहा होगा। तो वो उसको जब खत्म के लिए बुलाएंगे, तीजे 40वें के लिए बुलाएंगे, वो घर में आने का जो है वो पाबंद है। बस वो हमारे ज़हन में इमाम का सिर्फ और सिर्फ ये तस्वुर है। अरे अल्लाह के बंदो, जो इमामत है वो 2 तरह की होती है। यहां पर जो बात हो रही है वो सियासी इमाम की है। जो मस्जिद का इमाम है उसको तो आप 4 चफेरे हर तरफ से इवैल्यूएट करते, उसका उठना कैसा है, बैठना कैसा है, खाना कैसा है, पीना कैसा है, किस किस बंदे से सलाम ले रहा है, किसके साथ सवारी में जा रहे हैं, किसके साथ किसके घर में जा रहे हैं, उसके ख्यालात कैसे, उसको इतना ज्यादा इवैल्यूएट करते, उसको इतना ज्यादा एग्जामिन करते। और वो जो सियासी इमाम है, जिसको कुरान सुन्नत इमाम कहती है, उसके बारे में बस यारां दे यार हैं जनाब, बरादरी है जनाब, और बस जनाब ऐसे उसका साथ दे देते। उसको नहीं देखते कि वो इमाम कैसे है, क्या कुरान सुन्नत के पैरामीटर पे वो पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। फरमाया सबसे पहले है इमामुन आदिल। बाकी 6 लोगों का तज़किरा इंशाअल्लाह अगले जुमे में। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।